اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بیٹل آف خیبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے گئے تھے اور خیبر کی جنگ لڑی اور جیتے، اور یہ واقعہ ہوا تھا 7H میں ہجرہ میں، یا 7H میں ہجرہ میں، یعنی ہجرت کے 622 میں مائیگریشن ہوا ہے، اور اس کے 7 سال کے بعد جو ہے یہ واقعہ خیبر کا ہوا تھا۔ اور امپورٹنٹ ہے یہ، اس میں ذرا سے میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ ایک دو چیزوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے کے کوشچن پڑھ لیتے ہیں خیبر کے متعلق۔ رائٹ اباؤٹ دا مین ایونٹس آف دا بیٹلز آف خیبر اینڈ موتا۔ موتا کا ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ 10 مارک کا کوشچن تھا یہ، ظاہر ہے کہ 5 مارکس کا ڈویژن اس میں ہو سکتا ہے۔ جون 14 کا یہ کوشچن تھا۔ اس میں ذرا سا آپ کو کچھ بتا دوں بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں، تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ دیکھیے، خیبر جو ہے، اگر آپ عربیہ کا میپ دیکھتے ہیں، یعنی سعودی عرب کا، جو اب سعودی عرب ہے، اس کا آپ میپ دیکھتے ہیں تو خیبر جو ہے وہ مدینہ سے کچھ اور اوپر جا کے، یعنی نارتھ کی طرف جا کے جو ہے وہ خیبر آتا ہے۔ یہاں بارش ہوتی تھی، یہاں پہ ایگریکلچر تھا، اچھا ایگریکلچر تھا، زمین بہت اچھی تھی یہاں کی۔ اور جب جیوز کا سیٹلمنٹ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پریچنگ کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو کروسیفائی کیا گیا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے، اور یہ ظلم کرنے والے جو تھے یہ یہودی ہی تھے، جنہوں نے عیسائیوں پہ نہیں بلکہ ان مسلمانوں پہ جو حضرت عیسیٰ کو فالو کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، ان کے فالوورز تھے، ان پہ بہت بڑے ظلم کیے گئے۔ لیکن 300-400 سال کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ رومن کنگ جو تھا وہ خود کرسچن ہو گیا۔ اس نے کافی حد تک کرسچینٹی کے جو اصل شکل جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے اس کو تو بدل دیا تھا، اور اس کے بعد وہ خود کرسچن ہوا، اور اس کے بعد پھر کہانی الٹی ہو گئی، یعنی اب جو ہے وہ جیوز کے اوپر جو ہے پرسیکیوشن شروع ہوا، اور ان پہ بڑے سخت وقت آیا، ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے، اور وہ مجبور ہو گئے کہ پیلسٹائن، جارڈن، یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سیٹل ہو گئے۔ کچھ لوگ انڈیا چلے گئے، کچھ لوگ یورپ چلے گئے، کچھ لوگ مختلف اور جگہوں پہ چلے گئے، اور ان میں کچھ جیو ٹرائبز جو تھے وہ عربیہ آ گئے۔ اب عربیہ میں جتنی میری معلومات ہیں وہ یہ کہ 2 جگہ ان کو اچھی لگی تھیں جہاں پہ سیٹل ہوئے۔ ایک تو خیبر جو ایک گرین پلیس تھی، اور ایک یثرب یعنی مدینہ، جو یہاں پر بھی بارشیں ہوتی تھیں اور یہاں پہ بھی ایگریکلچر موجود تھا۔ تو یہ لوگ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے ان 2 جگہوں پہ، یعنی مدینہ یعنی یثرب اور خیبر میں، اور یہاں پہ ان کے سیٹلمنٹ تھے۔ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، جب میں جیوز کا پڑھاؤں گا تو اس وقت بتا دوں گا باقی باتیں، تفصیلات اس کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے 622 میں اپنی ہجرت کے بعد، تو جیوز کے 3 ٹرائبس تھے جو کہ مدینہ میں رہ رہے تھے، جس کا ایک تھا بنو نذیر، اور ایک تھا بنو قینقاع، اور ایک تھا بنو قریظہ۔ ان لوگوں نے رسول پاک کو شروع میں تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن بعد میں مستقل ایسے کام کرتے رہے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ان کو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالنا پڑا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، میں نے عرض کیا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ ہر ٹرائب کی اپنی کہانی ہے۔ تو یہ لوگ ایک ایک کر کے نکل گئے۔ اب آخری جو ٹرائب رہ گیا تھا مدینے میں وہ 6 ہجرہ تک، یعنی جب بیٹل آف ٹرینچ ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے بنو قریظہ آخر میں رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک فریش ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو بھی توڑا، اور مسلمانوں کی بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا انہوں نے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمان بچ گئے۔ تو اس کے بعد پھر بنو قریظہ بھی نکال دیے گئے مدینہ سے، اور یہ لوگ جا کے سیٹل ہو گئے خیبر میں۔
تو گویا اب بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ تینوں جو ٹرائبس تھے یہ خیبر میں تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکالا وہاں سے، اور اس پہ جو ناراضگی تھی وہ تھی اور اس کا بدلہ بھی لینا چاہ رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع آئی کہ یہ جیو ٹرائب جو ہیں خیبر کے، یہ لوگ اپنے آپ کو پھر یونائٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اور جو پیگن ٹرائبس ہیں بنو غطفان اور دوسرے ٹرائبس ہیں ان کو ملا کے یہ مدینہ پہ باقاعدہ ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ رپورٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ڈیفینسو اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں ڈیفینسو ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ کی اسٹریٹجی ایگریسو تھی. جب آپ نے دیکھا کہ بھئی ہم پہ حملہ ہوگا تو اس سے پہلے ہم خود انیشیٹ کریں گے حملے کو، ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے دبنے اور ڈرنے والے نہیں ہیں. بالکل یہی اسٹریٹجی آپ دیکھتے ہو یہ جب تبوک کی بیٹل ہوئی، جب آپ کو اطلاع ملی کہ رومنز حملہ کرنے والے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے، آپ نے یہ طے کیا کہ ہم رومنز کو ان کی زمین پہ جا کے ان سے لڑیں گے، انجام جو بھی ہو، انجام اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ چیز جو تھی یہ ان کے ساتھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی مدینہ منورہ میں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5واں سال تھا جو جس میں بیٹل آف ٹرینچ میں شکست ہوئی تھی جیوز کو اور پیگنز کو، اور قریش مکہ جو تھی ان سب کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. یہ 5واں سال تھا. اس سے نیکسٹ یہ جو تھا 6واں سال ہجرت کا، اس میں جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی، اور جیوز نے یہ سمجھا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے اس میں مسلمانوں نے بہت دب کے اپنی بڑی ویکنس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹریٹی کی ہے. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات تھی، بالکل تھی، دیکھنے میں تو یہ تھی بات کہ مسلمانوں نے بہت دب کے صلح کی تھی، مگر اللہ کی مرضی ایسی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدلنے والا تھا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جیوز سمجھے کہ مسلمان جو ہیں وہ دب گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، جب ہی انہوں نے جو ہے وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کی ہے، اور یہ اچھا موقع ہے جب ان کو مدینہ پہ حملہ کر کے ان کو نکال دیا جائے. یہ لوگ بڑے پیسے والے تھے، جیوز کے پیسہ تو کم نہیں تھا. ان کے پاس گولڈ کا بڑا کاروبار تھا، ان کے پاس انٹرسٹ کا یعنی سود کا بڑا کاروبار تھا، تو پیسہ بہت تھا ان کے پاس. تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم سب مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں، انیشیٹ تو ہم ہی کریں گے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، پہلے ہم پہنچ جائیں وہاں پر. تو آپ نے 1600 صحابہ کی، 1600 صحابہ کرام تھے، ان میں 1400 تو تقریباً وہ تمام تھے جو کہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں شامل تھے، اور پھر کچھ اور اسپیشل صحابی لیے تھے، 200 آدمی اور لیے تھے، اور ان کو لے کے پھر آپ جو ہے وہ 1600 آدمیوں کے ساتھ یہ خیبر پہنچ گئے. اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر کوئی ایک فورٹ نہیں تھا. ایک بڑا فورٹ سے مطلب یہ کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک دیوار کھینچ دی اور اس دیوار کے اندر پورا کا پورا شہر رہ رہا ہے، ایسا نہیں تھا. بلکہ ان کے بڑے بڑے مکان تھے، اتنے بڑے بڑے مکان تھے ان لوگوں کے کہ وہ خود چھوٹے چھوٹے قلعے بن چکے تھے، یعنی فورٹریسز تھے، اور کافی تھے، 15-16 تھے. تو ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک. تو یہ بڑا ہی یعنی اسٹریٹجیکلی اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ہر فورٹریس جو تھا وہ ایک جیو فیملی کا ہوتا تھا، اور ان کے پاس اپنے لوگ، ان کی فیملی، ان کے ٹرائب پورا تھا، اور یہ لوگ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے مکانوں میں پتھر ہتھیار سے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچانک یہاں پہنچے، اور جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچے تو اطلاع ملی ان کو جیوز کو، تو انہوں نے فوراً اپنے جو مکان ہیں یعنی فورٹریسز تھے ان کے دروازے سب بند کر لیے، اور یہ چھتوں پہ پہنچے، اور تیار تو تھے یہ لوگ، اور انہوں نے اپنے پتھر جو ہے وہ
وہاں سے برسانے شروع کر دیے اور کافی یعنی وہ کیا ایگریسو وہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج تو کر لی تھی. سیج سے مطلب یہ کہ گھیرا ڈالا ہوا تھا, لیکن آپ کو لگا کہ اس طرح سے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, ہم سیج کیے کرتے رہیں گے, یہ تو ٹائم کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں, ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنا ہے, ان پہ اٹیک کرو. اور پھر آپ نے اٹیکس شروع کیے. اب اٹیکس کیے تو ان میں یہ ہوا کہ کافی مکان ایسے تھے جو مسلمانوں نے جیت لیے اور ان پہ قبضہ کر لیا, اور یہ اندر تک پینیٹریٹ کرتے چلے گئے. لیکن ان میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا یا فورٹریس تھا, اس کا نام تھا قاموس. یہ بڑا اسٹرانگ, بہت بڑا طاقتور قسم کا یہ فورٹریس تھا, اس کا نام تھا قاموس. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 20,000 جیوز جو تھے اس کے اندر اس میں موجود تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ بات قاموس پہ آ گئی ہے تو انہوں نے وہاں سے ہی اپنی چھتوں پہ, ان کے پتھر بھی ہوتے تھے, ان کے ایروز ظاہر جو ہتھیار ہوتے تھے اس وقت کے, وہ سب کچھ موجود تھا, وہ انہوں نے مسلمانوں کی آرمی پہ برسانے شروع کر دیے. اب حملہ تو ہو گیا, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کوشش کے باوجود بھی خیبر پہ کوئی ریمارکیبل وکٹری نہیں ہو پا رہی تھی. اور جب تک یہ قاموس کا جو قلعہ تھا یہ اگر قابو میں نہیں آتا مکان, تو پھر تو اور بھی مشکل تھا. کئی مسلمان جو تھے اچھے لڑنے والے واریئرز, جو آرمی کے ہیڈ بنا کے بھیجے گئے, لیکن سچ بات یہ کہ کوئی میجر کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں اپنا یہ جھنڈا اور اپنا یہ تلوار, یہ پوری جو ذمہ داری ہے, یہ ایک ایسے شخص کو دینے والا ہوں جو خیبر کو کانکر کرے گا. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے لیے تو بہت بڑی آنر تھی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو رسول پاک کی تلوار مل رہی ہے اور پریڈکشن مل رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وکٹری اس آدمی کے وہ کرے گا, تو بات ختم, وہ تو 100% سچ ہو گئی. تو صحابہ کرام تو اتنے زیادہ انتھوزیازم تھا کہ کون ہوگا. اور صبح جب ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی آپ آئیے اور یہ لیجیے. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کمانڈ کر سکتا ہوں, ایک تو میری آنکھیں جو ہیں وہ بالکل, کیونکہ حضرت علی کے ساتھ پرابلم تھی کہ ان کو آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا تھا, اور ظاہر ہے کہ جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, کنسنٹریشن مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلائیوا کے ذریعے سے جب سلائیوا لگایا آنکھوں پہ, اور وہ انفیکشن اسی وقت ختم ہو گیا, اور کبھی زندگی بھر ہوا بھی نہیں, اس کے بعد کبھی زندگی بھر ہوا بھی نہیں. تو حضرت علی سے کہا کہ یہ میری تلوار دیجیے اور آپ جائیے اور جا کے حملہ کیجیے. اور تو حضرت علی کے پاس یہ تلوار آئی اور آپ نے وہ حملے کیے, اور اس میں ایک بہت بڑا ان کا واریر تھا اسی قلعے میں, وہ لڑنے کی جب دیکھا کہ بالکل ہی وہ ہو گیا تو یعنی سرنڈر کا معاملہ آ گیا, تو ان کا ایک بڑا مرہب نام تھا, اس آدمی کا جیو تھا, تو بڑا زبردست واریر تھا یہ. تو یہ لڑنے کے لیے آیا, حضرت علی سے خود لڑے, اور حضرت علی نے الحمدللہ حضرت علی نے اس کو موت دی, اور یہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھوں. اور اس کے بعد پھر جیوز نے بھی سرنڈر کر دیا تھا, اور اس طرح جو خیبر کا جو پورا علاقہ ہے وہ حضرت علی رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے کنٹرول میں آ گیا. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا یعنی اسد اللہ یعنی لائن آف گاڈ کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا. اور جہاں تک خیبر کا معاملہ تھا وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں کیا گیا, کوئی کسی کو قتل نہیں کیا گیا, کوئی وہ نہیں کیا گیا. ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ آپ اپنی جو پروڈیوس ہے ایگریکلچر کی
اس کا اتنا آپ ہمیں دے دیا کیجیے، باقی آپ اپنے پاس رکھیے، یہاں پہ رہتے رہیے۔ تو اس طرح سے خیبر جو ہے مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔